والأولياء والشهداء والصالحين إنما كانوا مسلمين خصوصا مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ أودي المقصد الشيخ الحسن الصدري الشيخ علي بن أبي بكر الصقر يسير أمورنا يرفع لنا درجاتنا ويصلح شؤوننا وجعلنا هادينا مهتدين غير متقين سالمين غانمين معافين من كل بلايا دنيا وأخرى نشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روحي أنا خصوصا آبائنا وأمهاتنا سببي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روحي وجسدي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم شدا ومن خلفهم شدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلام أهل السماوات والأرضين عليه وأجر يا مولانا لطفك في أمور عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون وآلهما وأولادهما وطلابهما ومن معهما وآلهما سرا جميل سمعك فيما يريدانه ويؤملانه منك يا الله يا سميع يا قريب يا رب العالمين. وأغشي عنهما ومن معهما أبصار الأسرار والظلمات حتى لا يبال بأبصارهم يكاد سنا برقي يذهب بأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه أخفي عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومن معهما عن عيون الأعداء والحاقدين والحاسدين والطاغين كما أخفيت الروح في الجسد يا الله. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. اللهم بشر عبديك سيد أحمد بن محمد
وخليفة شيخنا ميمون بمغفرة وأجر كريم وقربهما إليك قرب العارفين ونزههما عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأنزل عنهما عليك الدم والطفيل ليكون من المتطهرين يا الله يا نور يا حق يا مبين يا قديم الإحسان إحسانك القديم اقسو عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون من نورك وعلمهما من علمك وأفهمهما عنك وأسمعهما منك وبشرهما بك وأقمهما بسهولك وألبسهما لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عظيم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أكرمنا وإياهما بالفهم والحفظ في الكتاب والسنة وعلومهما وقضاء الحوائج في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يهديهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 ذلك تقدير العزيز العليم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك لنا ولهما من فضلك العميم واسع السابق ما تغنينا وإياهما به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك لنا ولهما من فضلك العميم واسع السابق ما تغنينا وإياهما به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم سلمنا وإياهما من آفات الدنيا والآخرة وفتنهما إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم سلمنا وإياهما من آفات الدنيا والآخرة وفتنهما إنك على كل شيء قدير. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نحتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اللهم كف عنا وعن السيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومن معهما ألسنة الأعداء واغلل أيديهم ورجلهم واربط على قلوبهم واجعل بيننا وبينهم
بينهم سدا من نور عظمتك وحجابا من قوتك وجندا من سلطانك إنك حي قادر مقتدر قهار شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعميت الأبصار وقلت الألسن ووجلت القلوب اللهم اجعل خيرهم بين أعينهم وشرهم تحت أقدامهم وقدم سليمان بين أقدامهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون بحق كاف هاء يا عين صاد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في خلق أفلا يعقلون وما علمناه سر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ملكنا وعمدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون من خير الدنيا والآخرة وذللنا ولهما ثيابهما بحق هذه السورة الشريفة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إنك على كل شيء قدير وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنقل به العقاب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا من يحيي العظام وهي رميم أحيي روحنا وروح عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون ومحبتنا ومحبتهما في قلوب خلقك أجمعين إنك على كل شيء قدير قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا وعنهما كل فتان والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا وعنهما كل فتان والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات
Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا وعنهما كل فتان والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى قدير على أن يفعل لنا ولهما بالعفو والمعافاة وأن يدفع عنا وعنهما كل فتان والآفات وأن يقضي لنا ولهما في الدنيا والآخرة جميع الحاجات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إنك على كل شيء قدير أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا مفرج فرج عنا يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين أغثنا 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 وأغث عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون وأهلهما وأولادهما ومن معهما يا رحمن يا رحمن يا رحمن ارحمنا وإياهما إنك جعلت ياسين شفاء لمن قرأها ولمن قرأت عليه ألف شفاء وألف دواء وألف بركات وألف رحمات وألف نعمات وسميتها على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المعمة تعم لصاحبها خير الدارين والدافئة تدفع عنا كل سوء وبلية وحسن والقاضية تقضي حاجتنا احفظنا واحفظ عبديك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون عن الفضيحتين الفقر والدين سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المخلص عن كل مسجون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان مجري الماء في البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مفرج فرج عنا وعن عبدك سيد أحمد بن محمد وخليفة شيخنا ميمون الهموم والغموم وراجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لأبويا سيد محمد علوي وشيخنا ميمون زبير وارحمهما وعافهما واعف عنهما وعلي
درجاتهما في الجنة وأعد علينا من أسرارهما وأنوارهما وعلومهما وبركاتهما في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi al-anbiya wal muslimin wal awliya wa shuhada wa ana khususan mu'allif hadal kitab Syekhun Athaillah Iskandar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. كثرة المعصية في آخر الزمان. Ini yang kemarin ya. Man aktsara min wujubul dhulum. Ya. Apa yang kemarin? Oh ya ini. Jadi kemarin kasratul maksiat fi akhir zaman. Sekarang wajibnya tholakul ilmi. Man aktsara min mujalisati ahli hadzal zaman. Faqad ta'arrada li ma'siyatillahi ta'ala misaluka man ja'ala khatabani. Ini sudah apa belum ya? Sudah ya? Oh sudah ya. Jadi akhir zaman itu nanti sekarang ini kita kalau bermaksiat itu tidak perlu jauh-jauh sebenarnya. Tidak perlu jauh-jauh. Kalau dulu mungkin orang kalau maksiat itu harus keluar rumah dulu atau kemana-mana. Sekarang akhir zaman itu maksiat itu cukup berdua ngomongin orang itu sudah jadi maksiat. Idza in aradta shifa'a qalbika fakhruj ila sakhra'i. Jika Anda menginginkan sembuhnya hati Anda dari sifat-sifat tadi, maksiat tadi, fakhruj ila sakhra'i taubati, maka keluarlah Anda ke padang taubat, padang saha. Jadi luaslah. Wa hawil halaka min ghaibati la huduri, maka alihkanlah yang sebelum-sebelumnya kita ini tidak pernah menghadirkan Allah di dalam hati kita, terus kita mencoba untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna qalba yusfa walakinnaka. Jadi jika hati Anda ingin sembuh,
dari penyakit-penyakit atau ya penyakit macam-macam, maksiat, apa namanya, iri, dengki, riya, sombong, apalagi banyak penyakit hati. Maka sekali-sekali Anda walbis siyabatilati wal maskanati, sekali-sekali Anda itu memakai pakaian yang hina. Cek, coba Anda pakai pakaian compang-camping, pakaian yang hina dan miskin, kira-kira sampai orang melihat Anda itu jijik. Coba praktekkan, coba dipraktekkan. Oh, kadang kita itu kalau melihat orang di jalanan atau di mana terus pakaiannya compang-camping macam-macam, itu kadang kita dekat ini tidak merasa jijik. Nah, coba Anda praktek seperti itu, praktekkan seperti itu. Ya, sekali saja, jangan terus-terusan, keterusan nanti malah. Jadi sebenarnya kita ini bukan siapa, tidak ada ininya, kita ini sudah. Maka sekali tempo lah, sekali-sekali Anda pakai jangan pakai kolor doang, jangan pakai, ya pokoknya celana yang sobek-sobek, yang kotor, yang ini, terus Anda jalan. Nah, sampai orang melihat Anda itu jijik, sampai orang melihat Anda itu jijik. Sekali-sekali praktek. Apa sudah biasa seperti ini? Wah, ya. Jadi jika hati itu pengen ini metode yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah Iskandari. Jadi kalau hati Anda ingin bersih dari sifat-sifat riya, sombong, macam-macam itu, sekali-sekali Anda keluar dari rumah, terus Anda menuju ke padang sahara, tobat, tempat tobat yang luas, terus Anda coba hadirkan di hati Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus baju Anda ganti dengan yang baju kehinaan. Ya, baju kehinaan itu ya pokoknya hina, yang dilihat orang nggak pantas dan macam-macam itu. Dan wal maskanati, dan kemis. Apa kadang itu orang aneh, udah miskin masih sombong, kan lucu, udah miskin sombong. Nah, kita ini udah biasa aja, pokoknya sekali tempo Anda gimana orang melihat Anda itu jijik, melihat kita itu jijik, nah itu Anda akan merasakan. Biasanya kita itu begitu, melihat orang yang nggak jelas, nah itu adalah ada suara dari mulut atau hati yang ini jangan deket-deket lah, boleh gitu. Karena Anda belum pernah merasakan seperti itu. Famisalu kal hurufi allati yusammanu litabakhi. Kita itu diumpamakan kayak kal hurufi. Huruf itu kambing, kalau di Jawa namanya wedhus kibas, kalau di sini apa, domba. Allati yusammanu bitabakhi, yang sengaja digemukkan litabakhi, hanya untuk disembelih. Allah faqad dabakhata nafsaka wa anta la tash'urun. Ala ilimo, ingatlah faqad dabakhata nafsaka wa anta la tash'urun. Kita itu sudah mau disembelih tapi la tash'urun, kita tidak rumong. Wujubut thalabil ilmi. Ini sudah jadi maksiat akhir zaman itu mudah sekali. Maksiat akhir zaman itu mudah sekali. Tidak perlu jauh-jauh kemana, ke Pantura, nggak perlu, sudah nggak perlu jauh-jauh ke kemana itu. Jadi nggak perlu, udah ada di saung ini berduaan terus ngomongin orang itu sudah maksiat. La yafut ka majlisul hikmati walau kunta ala maksiatin. La yafutka, jangan berhenti, atau kalau bahasa Jawanya ojo pot. Majlisul hikmati, majelis hikmah atau majelis ilmu,
walaupun ta'ala maksiati, walaupun Anda masih bermaksiat, jangan berhenti untuk mendatangi majelis hikmah atau majelis ilmu walaupun dirimu masih bermaksiat. Jadi kita ini, wah saya ngapain ini, saya masih maksiat kok ngaji kan gitu. Kebanyakan orang itu begitu. Wala takul, maka jangan katakan ma faidatu fi sama'il majlisi. Terus apa faedahnya saya mendengarkan majelis ilmu? Wala aqdiru ala tarkil maksiati, sedangkan saya tidak kuasa untuk meninggalkan maksiat. Banyak orang yang seperti ini. Ngapain saya datang ngaji kalau saya masih maksiat, masih macam-macam. Ya, banyak. Jadi maka jangan berhenti datang ke majelis ilmu walaupun diri kita ini masih bermaksiat. Kadang orang itu ngomong, faedahnya apa saya datang ke sana, saya habis itu saya juga bermaksiat. Apa faedahnya saya mendengarkan majelis ilmu wala uqdiru ala tarkil maksiati, sedangkan saya tidak kuasa untuk meninggalkan maksiat. Nah, maka dijawab bal ala romi ayarmiyah, maka sebaliknya Anda yakinkan hati Anda. Nah, Anda yakinkan betul mana itu, kalau bahasa sini ya hati Anda itu kita yakinkan. Fa in lam ya'khud al-yauma ya'khud ghadan. Jika kita tidak menemukan hidayah hari ini nih, mungkin hari ini kita tidak dapat hidayah, kita tidak dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ya'khud ghadan, mungkin besok kita bisa mendapat hidayah. Besok nggak dapat, mungkin lusa kita dapat hidayah. Lusa nggak dapat, mungkin terus. Maka kalau ngaji saja itu gampang, yang susah itu ngaji terus. Sholat saja itu gampang, yang susah sholat terus. Baik saja gampang, yang susah baik terus. Maka jangan punya terus, pokoknya istiqomah terus, walaupun berat. Nah, siapa tahu nanti di tengah jalan Anda menuju ngaji mati. Itu matinya keren, matinya top. Ini siapa ini namanya? Fulan. Mati kenapa? Mau datang ke majelis ilmu. Jadi itu udah stempel surga, sudah distempel surga. Anda sudah punya niat jalan untuk menuju majelis ilmu, maka jangan putus asa terus. Memang berat, pelan-pelan nggak apa-apa. Di ilmu ini, mencari ilmu itu lebih berfaedah, lebih utama ketimbang Anda beramal. Anda sholat tidak tahu ilmunya, nggak sah sholat Anda. Anda apa saja lah pokoknya, Anda haji, Anda puasa, kalau tidak tahu ilmunya, nggak sah haji Anda, nggak sah puasa. Maka menuntut ilmu itu wajib. Gimana itu hadisnya? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Iya wajib. Dimanapun Anda berada tetap mencari ilmu. Maka jangan berhenti. Biasanya itu di tengah jalan itu banyak cobaan macam-macam. Saya ngaji ini nggak pinter-pinter satu, ada yang di tengah jalan ngaji ya gini-gini doang nggak berubah. Maka jangan sampai berhenti, terus istiqomah. Orang beramal tanpa ilmu itu bahaya. Orang beramal tanpa ilmu. Jadi seorang yang beribadah tanpa ilmu akan lebih banyak menuai madharat daripada manfaat. Banyak. Contohnya sekarang tidak punya ilmu, ngomong salah semua, orang tidak punya ilmu. Sekarang ini masya Allah. Mungkin kok salah satu antara hikmahnya corona ini ya ini. Jadi untuk tutup mulut ini banyak orang tidak tahu ilmunya, ngomongnya banyak. Nol besar.
Kenyataan yang kita hadapi sekarang ini, setiap pengamal tanpa ilmu nol besar, tidak ada nilainya. Maka mencari ilmu itu wajib. Orang yang bisa membedakan orang satu dengan orang lain itu hanya ilmu. Anda bisa dihormati orang itu kalau Anda pinter, pasti dihormati orang. Tak jamin, sudah pasti dihormati orang. Jadi Anda punya ilmu itu pasti dihormati orang, pasti digunakan orang. Ilmu apapun. Seandainya ada yang ahli dalam bidang listrik, itu pasti dicari orang untuk benerin listrik. Anda yang bidang macam-macam itu pasti dicari orang. Nah, ilmu itu ininya di sini, pentingnya di sini. Jadi, nah sekarang itu banyak orang pengen tenar tapi tidak punya ilmu. Ya repot. Pengen dianggap wah tapi tidak punya ilmu. Ya nol besar. Jadinya ya nggak karu-karuan. Maka orang yang beramal tanpa ilmu ya nihil pahalanya. Nihil pahala tidak ada. Oleh karenanya jangan mencoba beramal dengan ketidaktahuan. Makanya ngaji. Kalau tidak ngaji minimal tanya yang tahu. Kalau kita beramal nggak tahu aturan mainnya ya salah kaprah, salah semua. Ini kayak kemarin yang lagi viral itu. Ini nggak pernah ngaji, terus ya repot. Maka kenapa salah satunya saya ngaji ini, tujuan saya ya nguri-nguri ini harus selalu ada ini sampai yaumil kiamat. Semoga ini selalu ada yang ngaji model saya. Nah, kalau di pondok jelas banyak, kalau di pondok yang ngaji. Di masyarakat belum tentu. Maka minimal ngaji cara seperti ini tuh harus tetap ada, kita lestarikan sampai kapanpun. Gak payu, tidak ada masalah. Tidak laku, nggak apa-apa sudah. Tujuan kita bukan laku dan tidak. Makanya kadang orang itu tidak cocok dengan suatu obat, beralih ke obat berikutnya. Ya karena dia tidak tahu, dia sumama ya. Dia sakit kepala, dikasih paramin. Apa namanya? Proma. Karena dia tidak tahu diminum. Kok nggak sembuh? Ganti lagi obat lagi, tapi bukan paramin, tapi pokoknya yang tidak obat kepala. Ya pasti nggak sembuh. Maka orang pentingnya punya ilmu ya ini. Di sini tuh orang pentingnya punya ilmu. Anda mau sambung kepada Allah, syaratnya harus punya ilmu. Sambung kepada Nabi, syaratnya harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu ya repot. Maka ilmu wajib, mendatangi majelis ilmu terus, jangan putus asa. Walaupun nanti di sini tidak paham ya alhamdulillah, pulang, yang penting kita sudah datang, niatnya tujuannya niat mencari ilmu. Walaupun tak kasihan fatonan, walaupun Anda itu kasihan orang yang pintar, walaupun di antara kita ini sudah tahu pintar, fatonan cerdas juga. Nah, dia sudah pinter, cerdas lagi, tetap wajib mencari ilmu. Lakanat huququllahi indaka akhtab. Jadi kalau dilihat dari haknya manusia, ya sudah cukup. Mungkin sudah cukup ada orang pinter, cerdas, mungkin sudah cukup. Tapi haknya Allah Subhanahu wa taala, gara-gara Anda mau mencari ilmu itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nafsu Anda, bukan nafsunya. Jadi jadi kadang itu ada orang yang pintar terus enggak lah, malas saya ngaji gitu kan. Itu ada itu yang seperti itu. Nah, memang untuk hukumnya dia sebagai manusia udah selesai, enggak kena. Tapi haknya Allah Subhanahu wa taala
kena dia tetap ke ma yutallau ala asrori illa amin. Ma yutallau tidak dilihat ala asrori beberapa rahasia illa amin kecuali kepada orang yang dipercaya. Wa anta tu'ti nafsaka khaddoha, sedangkan anda itu memberi nafsu anda, khaddoha itu bagian nafsu anda, min makili wal masyarabi. Jadi ma yutollau ala asrori illa amin. Kita ini tidak akan memberitahu rahasia-rahasia kecuali kepada orang yang dipercaya. Oke ya, kita itu tidak akan memberi rahasia, ngasih tahu rahasia-rahasia kecuali kepada orang yang dipercaya. Sedangkan anda itu memberi nafsu anda bagian dari makanan, dari minuman, hatta tamla'a baital khala, yang ujung-ujungnya sehingga tamla'a itu memenuhi baital khalai, apa WC. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan melihatkan rahasia-rahasianya ya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan melihatkan rahasia-rahasianya kecuali kepada orang yang dipercaya. Nah, sedangkan kita ini dipercaya tapi sering memberi bagian nafsu kita hanya sekedar makan dan minum, yang ujungnya hanya untuk memenuhi visi. Nah, di sini kalau apa itu siiran Jawa itu tombok hati itu masuk. Itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu hanya karena makan saja nggak jadi dekat. Tapi hanya karena makan, hanya karena minum itu bisa jadi dekat. Maka jangan sekali-sekali kita memberi bagian nafsu kita. Contoh bagian nafsu itu begini bagiannya. Ada seseorang mau nyumbang masjid. Udah ini saya nyumbang 100 juta, nanti umumkan ya, kenceng, saya namanya nyumbang 100 juta. Nah ini sumbangannya baik, tapi nafsunya dapat bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak haji ini menyumbang. Nah tujuannya yaitu tujuannya nyumbang itu bukan nyumbang tapi disebut berarti nafsunya dapat bagian. Ya banyak kalau sering saya sering kasih contoh kayak Yudis ini tiap malam sholat tahajud tiap malam Yudis. Saya kira itu lillahi ta'ala, ternyata apa? Ditagih utang, mau kawin enggak? Ternyata tujuannya itu mau kawin, mau macam-macam lah, itu salah satunya itu banyak. Tapi nggak apa-apa, diselanjutkan terus istiqomah, nanti lama-lama hilang itu. Tujuan-tujuan yang nggak laku pengen ini itu hilang. Asal anda istiqomah. Istiqomah itu khairun min alil karomah. Ada wali 1000. Kalau tidak punya istiqomah itu kalah dengan orang biasa yang punya istiqomah. Coba bayangkan. Aw yakfika hubbud dunya, atau nyukupi sira hubbud dunya yang demen karo dunia. Ya, sering kemarin saya jelaskan bahwa yang namanya dunia itu adalah sesuatu yang bisa melupakan atau membawa menyibukkan kita mengamalkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hubbud dunya. Kalau anda walaupun punya alpat, punya macam-macam itu, asal hubungan anda dengan Allah Subhanahu wa taala tidak terganggu, berarti itu bukan dunia, bukan dunia. Tapi walaupun anda tidak punya apa-apa, miskin, wah semua cuma enggak, rumah enggak punya, baju enggak punya, tapi kalau anda disibukkan untuk mencari itu berarti anda hubud dunia.
ya. Jadi walaupun Anda punya Alphard, punya macam-macam, kok Anda tidak ngereken apa ngereken bungsu ya. Masih gak ngurus lah itu. Mau ngapain ini gak ngurus. Itu berarti namanya bukan bubut dunia. Jadi hati Anda sedikit pun tidak ada rasa cinta sama anak, sama istri. Maksudnya cinta yang ini ya, yang lain. Sama rumah, sama macam-macam, berarti itu bukan bubut dunia. Ini berarti ini harus pelan-pelan kayak gini belajarnya. Kalau kaget nanti jeblek mah. Aman ahabbat dunia faqad khana, barang siapa yang mencintai dunia faqad khana, maka sesungguhnya dia berkhianat. Aman khana fahal yutli'uhu, barang siapa khana yang berkhianat, fahal yutli'uhu al-malik, seandainya fahal yutli'uhu al-maliku ala asrori, barang siapa yang berkhianat, apakah raja akan melihatkanmu kepada rahasia-rahasianya? Pasti tidak. Kalau Anda itu dicap orang yang berkhianat, nggak mungkin kepala pemimpin, raja atau siapapun itu memberi rahasianya kepada Anda. Maka jika Anda ingin dilihat oleh, maksudnya pemimpin Anda, raja Anda, kepala macam-macam itu ingin melihat Anda, maka Anda harus tidak khianat. Lah, sedangkan terus kalau Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Ya sama pastinya. Jika kita khianat, ya Allah pasti tidak mau melihatkan rahasia-rahasia. Sedangkan rahasianya Allah ini, Anda diberi satu saja rahasia, wah itu sudah nikmatnya luar biasa. Maka yang kemarin, yang jauh-jauh dulu itu, kalau kita mungkin bahasnya gini, oh di sana ada kejadian apa, oh ini sekarang handphonenya baru, mobil Toyota bikin mobil baru, macam-macam itu. Tapi kalau wali-walinya Allah itu rahasianya itu, contohnya, tak kasih contoh, ketika ada makhluk baru di dunia ini, di alam dunia ini, itu pasti wali-walinya Allah itu tahu. Contoh corona, saya yakin walinya Allah sudah tahu, pasti. Kemarin-kemarin yang bab-bab yang kemarin kan dijelaskan, setiap Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk baru, itu wali-walinya Allah sudah dikasih tahu. Kok telat diledek? Maka cerita yang kemarin, dulu ada wali tidak tahu kabar bahwa Allah itu sudah menciptakan makhluk baru. Ketika diceritakan, saya belum tahu, nangisnya 1 hari semalam karena merasa dia taunya telat. Nah, kalau kita paling senang kalau, oh Anda pernah ke sana, kemana? Ke Singapura, paling itu sudah. Nah, kalau rahasianya Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya itu. Jadi Allah itu setiap bikin makhluk baru, itu pasti walinya dikasih tahu, kekasihnya Allah dikasih. Nah, ya jadi nggak kaget. Ini kalau pandangan mata, pendengaran mata, mulut itu kan terjangkau. Paling kita melihat, mata kita melihat itu paling mentok 10, 100, 200 meter. Kuping kita mendengar itu paling jangka jaraknya itu ya bisa di inilah. Tapi kalau mata batin itu tidak bisa dikasih jarak. Mata batin itu tidak bisa dikasih jarak. Kejadiannya di Jakarta, di sini sudah bisa tahu. Nah, yang punya seperti itu ya walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun kita nggak bisa begitu, minimal pernah dengar ceritanya gitu aja lah, nggak apa-apa. Pernah dengar ceritanya, oh dulu begini. Maka setiap komunikasi antar wali itu yang dibahas Allah Subhanahu wa taala sama ciptaan yang baru. Oh, Allah sudah menciptakan ini yang baru. Apa kayak ya sebangsa atau apa yang
kecil-kecil itu loh, banyak lah itu wali-walinya Allah itu tahu. Maka jangan kaget kalau dalam akademisi mungkin ketika titelnya makin tinggi, pertama S1 terus S2 itu pasti lebih spesifik. Dokter ketika dia S2 berarti khusus ngambil apa? Dokter spesialis mata, dokter spesialis gigi, dokter itu hanya khusus. S3 lagi itu ya khusus lagi, makin khusus. Nah, walinya Allah itu sudah tahu seperti itu. Yang terkecil itu sudah. Jadi seumpama kita itu S1 membahas dokter semua, ketika meningkat ke jenjang yang selanjutnya itu yang dibahas lebih kecil lagi. Dokter spesialis gigi, cuman gigi. Dokter spesialis mata, cuman mata. Berarti tidak bisa menjangkau seluruh tubuh. Nanti kita belajar lagi S3 itu paling ya hanya hitam-hitamnya mata itu apa namanya, retina itu saja sudah. Yang semakin tinggi titelnya semakin sesuatu yang kecil yang dibahas. Itu contohnya. Maka ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ya banyak, rahasianya banyak. Maka jika Anda ingin dipercaya orang, dipercaya pimpinan, dipercaya semacam-macam lah, maka harus amanah. Fasta'malil afkari wa alaihi anzalal anwar. Jadi maka pakailah afkar, pikiran-pikiranmu, anzalal anwari, maka Allah akan menurunkan cahaya. Jadi antara hati dan pikiran ini harus menyatu. Kalau kita itu ingin dapat cahayanya Allah Subhanahu wa taala, antara pikiran dan hati itu harus connect. Harus connect, sambung. Harus sambung ya, kalau enggak sambung ya enggak. Cukinnya enggak ini ya enggak bisa, ya harus ketemu apa. Kalau bahasa listriknya itu min plusnya ketemu, maka cahaya itu akan Anda dapat dan Anda bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Ya harapan manusia ini sebenarnya. Harapan manusia ini cuma ini. Di ujungnya itu kita pengen bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, derajat-derajatnya tidak, Anda kalau ingin bertemu mau tidak mau caranya ya harus belajar. Harus dan sering-sering datang ke majelis ilmu. Karena orang yang berilmu itu diangkat derajatnya itu Allah itu pasti. Orang yang punya ilmu itu diangkat derajatnya. Itu udah nas Quran itu. Al-Munjidah atau apa? Al-Mujadilah atau apa, lupa saya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengistimewakan orang yang punya ilmu. Manfaatul khalwah. Ini manfaatnya khalwah. Khalwah itu menyendiri. Jadi kalau tadi kita disarankan oleh Syekh Ibnu Athaillah itu suruh sekali-sekali Anda berpakaian hina, Anda berpenampilan miskin. Oh, enggak berpenampilan ya, memang sudah miskin oh Gus. Jadi ya itulah intinya. Nah, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya, manfaat khalwah. Jadi kadang itu kita perlu menyendiri, menghisap diri, menghitung diri dari apa yang sudah kita perbuat di masa lalu dan berusaha memperbaiki di masa sekarang sampai selanjutnya, sampai ajal menjemput. Sekali timbul lah kita ngitung. Yang menyendiri itu nggak harus di hutan, nggak harus di hutan. Ya, mungkin Anda butuh waktu setengah jam, 1 jam. Mengkoreksi diri, saya ini sudah manfaat apa belum? Saya ini nggak harus
Nggak perlu hubungan Anda dengan Tuhan, kejauhan kalau hubungan Anda dengan Tuhan. Hubungan kita sesama manusia saja. Sebagai seorang bapak, saya sudah tanggung jawab apa belum? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, sebagai seorang anak, itu aja sudah betul apa? Sudah benar apa belum? Itu muhasabah itu, evaluasi. Kadang kita itu kalau sudah jadi bapak, anak kayaknya yang salah terus. Kalau sudah jadi suami, kayaknya kita yang benar. Kalau jadi kakak, kita yang menangan terus. Kalau jadi adik, maunya kita manja terus. Maka sekali-sekali itu dikoreksi. Itu belum hubungan kita dengan Rasulullah. Kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad itu sudah selesai atau belum? Itu belum menghitung sampai situ. Baru menghitung hubungan Anda dengan suami, dengan istri, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan kakak, hubungan kita dengan adik, hubungan kita dengan tetangga. Itu belum sampai menghitung hubunganmu dengan Nabi Muhammad SAW. Gayanya petentang kayak orang nggak punya dosa. Coba apalagi hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali-sekali itu kita merenung lah, saya ini sudah benar apa belum. Udah. Tapi jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan malah stres malah. Ya sekali tempo seminggu sekali, kalau nggak mampu sebulan sekali. Udah mentok setahun sekali. Setahun sekali itu karena ini penting. Evaluasi itu penting, muhasabah macam-macam. Mana fa'al qalbu syai'un mislul khalwati yadkhulu biha mitan. Di manfaatnya orang khalwat, menyepi, itu bisa menenangkan hati. Bisa menenangkan hati. Nggak tahu kalau menyepinya orang sekarang malah. Nggak tahu, nyepi ternyata takut dikejar-kejar dan kolektor, repot. Kejar-kejar Bang Emok lah repot. Jadi kalau manfaatnya orang menyepi itu bisa menenangkan hati. Kaifa tusrafu al-qalbun surul aqwanu wa ala bisawab. Semoga ada manfaatnya khususnya bagi diri saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij ala